اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تو غرض کہ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جو کہ 11 ہجری میں شروع ہوا. دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق 11 ہجری میں خلیفہ بن کے بیٹھے. تیسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی خلافت کے لیے بیٹھے انہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ بہت سے لوگوں نے جو اسلام کو نہیں بلکہ صرف اپنے نام اپنے لوازمات دنیا کی شان و شوکت کے لیے اسلام قبول کیا تھا مرتد ہو گئے. بعض قبائلی نو مسلم یعنی جو ابھی آئے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ان سے جہاد کریں گے. تیسرا مسئلہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تھے زکوٰۃ دیتے تھے اب ہم آپ کو نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ان سے بھی جہاد کریں گے. پانچواں چھٹا مسئلہ سمجھ لیجئے. بعضوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ہی نبوت دے کے چلے گئے اب ہم اللہ کے رسول کے بعض نبی ہیں. اس میں یمن کا ایک تھا شخص اسود انسی اور ایک عورت تھی سجاح. ان دونوں نے مل کے اعلان کیا اور آگے چل کے یہ دونوں شادی کر لیے میاں بیوی بن گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم ان سے بھی جہاد کریں گے. پھر ساتواں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی جماعت کو ہرقل روم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا جن کے لیڈر اسامہ تھے چھوٹے بچے 17 سال کے. تو بعضوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول تو وفات پا چکے ہیں اور پہلے ہی اتنے لوگوں سے جنگ کرنا ہے باقی ہے اب یہ لشکر کو بھی بھیج دیں گے تو ہم تنہا ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہم کیا ہے بعد میں بھیج لیں گے حضرت اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیں گے. تو ابو بکر نے کہا کہ کیا بات کہتے ہو رسول کا خلیفہ بن کے میں ابھی بیٹھا ہوں اور بیٹھتے ہی پہلی بات رسول کے حکم سے خلاف ورزی کرو. ابو بکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور مجھے چیل کوے آ کے اٹھا کے لے چلے جائیں تب بھی تم کہو کہ اسامہ کے لشکر کو روکو تو میں روکنے والا نہیں ہوں وہ بھی جائے گا. تو یہ 8 مسائل تھے جو کہ 11 ہجری میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے جس کو یہ اکیلا تنہا کمزور دبلا پتلا کمر اتنی چھوٹی تھی کہ جب دھوتی باندھتے تھے وہ کپڑا باندھتے تھے یا ازار باندھتے تھے تو ان کی کمر پہ نہیں کھڑتی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. اتنے دبلے پتلے تھے اتنے کمزور کمر والے تھے. ہاں لیکن ایمان کے ایسے سخت تھے کہ حضرت عمر نے بھی کہا کہ آپ کیا ہیں کم از کم 2-3 جگہ تو محاذ کھولیے لیکن یہ 8 جگہ ایک ساتھ لڑنا ممکن نہیں. کہا کہ عمر تم کفر میں تو بڑے پختے تھے اسلام لا کے نرم ہو گئے یہ کیا بات ہوئی. ابو بکر کا کچھ بھی ہو جائے لیکن ان چیزوں پر میں برابر دھیان دوں گا اور ثابت کر دیا. انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھلا. یہ 8 سبجیکٹ 11 میں شروع ہوئے 12 کے اینڈنگ قریب اینڈنگ میں پہنچے تو یہ تمام سالو ہو گئے اور پوری طرح کیا ہے یہ حکومت مضبوط ہو گئی مدینے کی. یہ کیسے ہوا ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ماحول بنایا کہ ایک زمانہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے دعوت دیتے تھے تو کوئی پتھر مارتا تھا کوئی تنزن جواب دیتا تھا کوئی کتے بھی چھوڑا ہے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
کنکریاں بھی پھینکی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد اس اسلام کو اتنی ترقی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینے میں تھے وہیں خود وفود کی شکل میں، بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے ملتے، اور قبائل کے بڑے جو سردار ہیں ان کے ساتھ آ کے ملتے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے۔ یہ 8 فتح مکہ کے بعد 9ویں ہجری سے شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے 9 ہجری کا ایک نام ہے عام الوفود، یعنی وہ سال جس میں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آئے اور اسلام قبول کیے۔ یہ 9 میں شروع ہوا اور 10 کے قریب تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خود قرآن میں بیان کر دیا سورہ نصر کے اندر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد آ پہنچی تو فتح حاصل ہو گئی۔ اب تو کیا ہے، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جماعت در جماعت، جوق در جوق ایسے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو ایک ایک جماعت بن کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ تم خود دیکھ رہے ہو۔ یہ اس وقت اتری جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال میں رمضان کا حج کیا تھا، اور اس کے ساتھ رمضان کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اتری۔ تو ایسے ہی ایک وفود کے اندر ایک آیا تھا بنو حنیفہ قبیلے کا ایک وفد آیا تھا۔ اس وفد میں یہ مسیلمہ تھا، اصل اس کا نام ہے مسیلمہ بن حنیف، لیکن اللہ کے رسول نے ساتھ میں لقب دیا اسے کذاب، جھوٹا، تو اسی سے مشہور ہو گیا، باپ کا نام کہیں چلا گیا۔ تو یہ مسیلمہ بھی ساتھ میں آیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا اپنی جماعت کے ساتھ، واپس پلٹ گیا یمامہ، لیکن شیطانیت اندر چھپی ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک کاہن تھا، جادوگر بھی تھا، اور آیا بھی تھا بری ہی نیت سے۔ تو واپس جا کے اس نے خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو نبوت میں تم اور ہم برابر کے شریک ہیں۔ کیا لکھا؟ نبوت میں تم اور ہم برابر کے شریک ہیں، آدھا ملک تمہارا اپنا قریش کا ہے، آدھا ملک مجھے دے دو۔ جب یہ لیٹر پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بہت قریبی دن تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت انہی کے آدمی سے جو کہ مدینہ ہجرت کر آیا تھا، وہ بھی منافق تھا اندر سے، لیکن اللہ کے رسول نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے جوابی لیٹر لکھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی رسول ہیں ان کی طرف سے، المسیلمہ کذاب کی طرف، یہ مسیلمہ جھوٹے کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ بدبخت، اگر تو اسلام کے ماننے کے لیے میرے پاس سے کوئی ایک چھڑی ہے، ایک تھوڑی سی کیا ہے، ایک ٹہنی ہے، اگر وہ بھی تو مانگے گا تو اس کے عوض میں تیرا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کرنا ہے تو بلا عوض قبول کر۔ اور رہی بات ملک کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیٹر میں لکھا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، پوری کی پوری زمین تو اللہ ہی کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، بادشاہت نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ ملک میرے ہاتھ میں ہے کہ تجھے تقسیم کر کے دے دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ تو اگر اس کے عوض مانگتا ہے تو یاد رکھ تو کبھی نامراد، تو کبھی بھی کیا ہے مراد کو نہیں پہنچے گا اور تو نامراد ہوگا۔ یہ لیٹر اللہ کے رسول نے لکھ دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچ گئی۔ اور یہ بدبخت لیٹر لے کے جو گیا تھا نا، وہ خود مرتد ہو کے الٹا یہ اعلان کر دیا وہاں کے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو مان لو۔ ہوتا ہے نا جی ایسا کبھی کبھی، دشمنان اسلام نے کیا کچھ گل نہیں کھلایا، تو اس بدبخت نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہی کی طرف سے میں بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ایلچی ہے، آیا ہوا فرستادہ ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے پاس بھی کچھ شوبیدہ بازیاں بھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بڑی لمبی عمر کا تھا، اس وقت وہ 200 سال کے قریب تھا، کیونکہ اس زمانے میں 100-200 سال کیا ہے بعض لوگ رہے ہیں، جیسا کہ کیا حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے 120 سال رہے ہیں، 60 سال ان کے اسلام کے ہیں، 60 سال ان کے کیا ہیں جاہلیت کے ہیں، جب اسلام قبول کیے تھے تو 60واں سال تھا۔
اور پھر 60 سال جیے، 120 سال کے ہو گئے تب وہاں وفات پائی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ لمبی عمر والا تھا، بعض کہتے ہیں کہ جادوگر تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا ڈیل ڈول ہی کچھ ایسا مرغوبیت والا تھا کہ بندہ آتا تو اس کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ تو غرض کہ یہ تب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ بہت جلد وہ پورے قبیلے پر، یمامہ کے پورے قبیلے پہ چھا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو اس نے تو صاف اعلان کر دیا کہ اس کے بعد تو مجھے ہی سب کچھ ملا ہے، اگر اب میں سچا ہوں تو میں ہی ہوں۔ اور ادھر چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ مدینے کے بالکل اطراف میں گرے ہوئے تھے، اس سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پہلی فرصت میں وقت نہیں ملا کہ اس پر جنگ کریں۔ جیسے ہی ان مانعین زکوٰۃ کے مسائل جو تھے، مرتدین کے خلاف کے مسائل جو تھے، جیش اسامہ کا مسئلہ جو واپس آ گیا تھا، یہ سب چیزوں سے اطمینان ہوا تو فوری طور پر اس طرف توجہ دی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے لیے پہلا جیش تیار کیا اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ کی شان کیسی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو بھی دشمنان اسلام ہیں وہ لوگ اچھی طرح اس بات سے متنبہ رہیں کہ تم جتنی دشمنی کرو گے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تماچا تمہارے گھروں کے اندر سے مارتا ہے، کہیں کہیں تمہارے ہی بیٹے کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی حقانیت دے کر۔ کتنے لوگ ہیں RSS میں بھی ایسے جو کٹر ہندو ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں یا تو کیا ہے مسلمانوں سے شادی کر لی، یا نہیں تو ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، یا ان کا کوئی باپ یا قریبی رشتہ دار مسلمان ہو گیا، اور یہ کیا ہے اب بھی تکتے رہ گئے ہیں کہ آخر جن کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اسلام کو مٹانے کے لیے، وہی اسلام ان کے اپنے گھر میں بھی آ چکا ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ابو جہل کے لقب سے مشہور ہے، اسلام کا نمبر 1 دشمن، اپنا تن من دھن اسلام کو مٹانے کے لیے جو لگا، اسی کے بیٹے کو اللہ نے اسلام کی توفیق ہی نہیں دی، بلکہ صدیق اکبر کے خلافت میں سب سے بڑے جرنیل میں شمار ہوتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے قربان کیا اور شہید ہوئے۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل کون ہے؟ جس نے تن من دھن لگا دیا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے گھر سے نکالا اس کے بیٹے کو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھو یہ آج تک ہو رہا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایک ایسا دوسرا مذہب مجھے بتاؤ، آج دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان میں سے کوئی ایک مثال بتاؤ کہ جس کا باپ یا بیٹا یا رشتہ دار اس مذہب کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اور اس کے آنے والی نسلوں نے اسی مذہب کو قبول کر لیا ہو۔ بتاؤ مجھے ایک مثال بتاؤ۔ کسی یہودی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہو اور اسی کے بیٹے نے عیسائیت قبول کر لی ہو، مجھے کوئی ایک بتاؤ مثال۔ کسی عیسائی نے بدھزم کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہو اور آنے والا اس کا بیٹا بدھ مت کا بن گیا ہو، تمہیں بتاؤ مجھے ایک مثال پوری دنیا کے اندر۔ اس کے برعکس کروڑوں مثالیں ایسے ہیں جن کے باپ اس اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیے، سب کچھ لٹا دیا، صرف ایک حیثیت تھی کہ اسلام مٹ جائے۔ اللہ نے انہی کے گھر سے کیا ہے یا تو اس کی بیٹی کو اسلام نصیب دیا یا تو اس کے بیٹے کو کیا ہے مسلمان بنا دیا، اور ایسا مسلمان بنایا کہ وہ تن من دھن لگا دیا اپنے ہی باپ کے خلاف کاس کے لیے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، قیامت تک برقرار رہے گی۔ یہ واحد مذہب ہے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، جن کے بڑے جن کے باپ دادا جن مذاہب کو مٹانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے، اللہ نے انہی کے منہ پہ تماچا مارا کہ بدبخت تو کون ہے جو اللہ سے بغاوت کرنا، تیرے بیٹے کو میں اسلام نصیب کروں گا، تیری بیٹی کو میں اسلام نصیب کروں گا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر اسلام پھیلا، کتنے جو بڑے بڑے کیا پارلیمنٹ کے اہم عہدوں پہ تھے ان کے بیٹے اسلام قبول کر لیے۔ کتنے ہیں جنہوں نے فلسطین کے جیلوں میں
فلسطین کے جیلوں میں ہمارے نونہالوں کا خون کیا، آخر میں پاگل ہو کے اسلام قبول کیے۔ میں نے پڑھا ہے تاریخ، ان فوجیوں کی تاریخ میں نے خود پڑھا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سوچ بھی نہیں چاہتے تھے۔ شرمگاہ کے مقام پہ کاٹ کے وہاں پر نمک چھڑکا ہے، وہاں پر مرچی چھڑکا ہے۔ ایسے فوجی بھی تھے جو یہ اذیتیں دیے تھے مسلمانوں کو، لیکن آخری حل کیا نکلا؟ یہ اذیتیں خود دے دے کے اذیت کا شکار ہو گئے، سائیکو پیشنٹ بن گئے۔ آخر میں انہیں سکون ملا تو اسلام میں ملا، اسلام قبول کر کے توبہ کرنے لگے کہ ہم نے بہت ظلم کیا مسلمانوں پہ، اللہ معاف کر دے، آج ہم سکون سے ہیں تو اسلام پر ہے۔ کروڑوں سے شہادتیں ہیں، جاؤ پڑھو۔ صرف کھانے پینے کی زندگی نہیں ہے، صرف کھیلنے کودنے کی زندگی نہیں ہے، صرف دنیا کمانے کی زندگی نہیں ہے، صرف عیش و آرام کی زندگی نہیں ہے، زندگی میں بہت سے اور چیزیں ہیں، ان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ ہمیں مصدقہ طور پر قیام واقعات آئے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ دنگ رہ جائیں گے۔ دو لڑکے جو ایک ہی گھرانے کے دو بھائی تھے، میں نے پڑھا تھا بابری مسجد کو شہید کرنے میں جن کا پہلا کھلاڑا لگا، پہلی ہتھوڑی لگی، وہ آخر پاگل ہو کے آ کے اسلام، آج بھی وہ مسلمان ہیں دونوں۔ واقعات چھپا دیے جاتے ہیں، ہمیں نیوز وہ بتائی جاتی ہے جو ہے ہی نہیں، جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ چیلنج ہے، مجھ سے بغاوت کرتے ہو تمہارے ہی گھر سے نکالتا ہوں میں، میرے دین کی حمایت کرنے والا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل یہ جانباز صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اپنے ہی باپ کے خلاف جو کاس تھا اس کاس کے لیے اپنا تن بندھن لگا دیا، حتیٰ کہ صدیق اکبر کے پیریڈ میں اتنے بڑے صف اول کے جانباز تھے، جرنیل تھے، کہ صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی تو ان کا امیر اکرمہ بن ابی جہل کو بنایا کہ جاؤ تم۔ پھر اس کے بعد شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا اور لشکر دیکھی۔ یہ بدبخت اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس کے پاس فوج بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مر مٹنے والے بھی تھے، تو اس وجہ سے یہ دونوں لشکر جا کے بھی اس کا صفایا نہیں ہوا، حتیٰ کہ سیف اللہ باہر آئے، اسلام کی تلوار خالد ابن الولید۔ صدیق اکبر نے کہا کہ تم تمام محاذ کو چھوڑو، جاؤ ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو خالد بن الولید گئے۔ جب یہ تینوں لشکر جمع ہو گئے ایک ہی جگہ پر، تو وہاں سے 40,000 کا اس کا اپنا لشکر تھا، 40,000، اور یہ صرف 13,000 کے تھے۔ 13,000 مسلمان سچے نبی کو ماننے والے، 40,000 باطل جھوٹے نبی کو ماننے والے۔ معرکہ زور، پہلا دن زبردست جنگ، دو طرفہ بھی زبردست جنگ تھی، اس طرف کے لوگ بھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس سے بڑی سخت جنگ اس سے پہلے نہیں پیش آئی۔ وجہ کیوں ہے پتہ ہے؟ ایک ہوتی ہے کمانڈری جو کہ انسان کرتا ہے، ایک ہوتی ہے فوجی، لیکن ایک ہوتی ہے سمع و اطاعت اور چلنے کا سب سے بہترین نظم جو نبی کا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا نکلا ہوا لفظ آرڈر ہے، اور یہ آرڈر سے روگردانی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی خاسر، آخرت بھی گئی اس کی، اس حیثیت سے کام کرتا ہے ذہنیت۔ تو اسی وجہ سے یہ بدبخت بھی نبی کی حیثیت سے فوج جمع کیا تھا، تو وہاں پر لڑنے والے بھی شدید تر لڑ رہے تھے، کیونکہ ان کی بھی دنیا و آخرت کا مسئلہ تھا۔ ادھر لڑنے والے بھی کیا ہیں؟ ان کی بھی دنیا و آخرت کا مسئلہ تھا اعتقاد کے مطابق۔ اس وجہ سے بڑی شدید جنگ پیش آئی، نہ ادھر کوئی ہٹنے والا تھا نہ ادھر کوئی ہٹنے والا تھا، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ مسیلمہ کذاب جس جگہ ہے وہاں تک مسلمان نہیں پہنچیں گے تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو وہ ایک اپنے باغ میں بڑا مضبوط اس کی دیواریں تھی اور دروازہ تھا جس کے اندر وہ فوج لے کے بیٹھ گیا۔ اور اس باغ کا نام کیا تھا پتہ ہے؟ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نام تھا، اس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن، رحمان کا باغ۔
ایسے ہی اچھے اچھے بورڈ لگا کے ہمارے اندر کیا ہیں، اسلام مخالف کام کرتے ہیں لوگ، ہمارے نوجوان پھسل جاتے ہیں. یا ہمارے روشن خیال لوگ جو ہے نا جی، ہر چیز دلیل سے جو مانتے ہیں نا جی، سائنس کے پروردہ لوگ، سائنس کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھی سائنس پہ پرکھتے ہیں پہلے، اور پوچھتے ہیں کہ یہ تو سائنس کے مطابق نہیں ہے نا مولوی صاحب، یہ تو عقل سے ٹکراتی ہے نا مولوی صاحب. ارے بدبخت، تجھے وہی سمجھ آئی ہے سائنس سے تو پہلے قرآن کا بھی انکار کر دے. مجھے بتا، سائنس سے ثابت کر کے بتا وحی ہے کیا چیز. اگر نہیں آتی سمجھ میں تیرے عقل میں تو اٹھا دے اس کو بھی، پہلے غیر مسلم بن جا پھر سوال کر. یہ سب ہیں، بورڈ کو مت دیکھیں، اندر کے مغز کو دیکھیں. اسی چیز نے دھوکے میں ڈالا مسلمانوں کو. یہ بدبخت بھی حدیقت الرحمان کا بورڈ لگایا تھا، لوگ سمجھتے تھے سچا نبی ہے، اور جب تنگ ہو گیا دائرہ، مسلمان تنگ کر دیے، تو اس کے جو خاص مشیر تھے بھاگے بھاگے آئے. کہا کہ کیا وعدہ لے کے آئے جبرائیل، ابھی تک تو جو کہہ رہا تھا فتح ہماری ہوگی، یہ تو اب تنگ ہو گئی ہے. بولا کہ یہ سب پوچھنے کا وقت نہیں، دیکھو کہاں کہاں جگہ ملتی ہے، بھاگو، میں بھی بھاگنے والا ہوں. کون بولا؟ مسیلمہ بولا. تو اس وقت اس کا جو خاص سیکریٹری تھا اسے پتا چلا، او اب تک تو ہم ایک باطل کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ایسے وقت میں کسی نے پوچھا کہ کچھ وحی آئی تجھے؟ کہا کہ نہیں، ابھی جبرائیل بزی ہیں، ابھی تو کوئی وحی نہیں لائے، تو دیر بعد آ. پھر کچھ دیر بعد آیا، پھر آگے پوچھا کہ لائے؟ کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہے، اور بھی بزی ہیں. پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا کہ اب آئے؟ کہا کہ نہیں اور بزی ہیں. کہا کہ ہلاک برباد ہو، اس سے زیادہ بزی کیا، ہم خود کے خود کیا مارے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر ہوگا تو ہمارا صفایا ہو جائے گا، اور تیرے پاس کوئی ابھی وحی نہیں آئی. کہا کہ ہاں آئی ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. بولا کہ ہاتھی ہے، ہاتھی. کیا ہاتھی ہے تمہیں سمجھ آئی کبھی؟ کوئی وحی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ اس انداز سے لایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی صورتیں رکھی. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو اس نے بنایا بھی تو کیا بنایا دیکھیے، دیکھتے ہی چھوٹتے ہی پہچان لے سکتے ہیں یہ بدبخت جاہل بھی ہے اور اس پر کوئی وحی بھی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے. تو اس نے بنایا تو کیا بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاتھی ہے، ہاتھی. تم کیا سمجھتے ہو ہاتھی کو؟ سب سمجھتے ہیں ہاتھی کو، کون سی بڑی بات ہے، وہ نئی خبر دے رہا ہے کہ ہاتھی کو تم کیا سمجھتے ہو. تو یہ دراصل آخری وقت کے احوال ہیں. یہاں تک کہ جب دیکھا کہ یہ جو مضبوط دروازہ ہے اس کو توڑ کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے حضرت عمر کے بھائی تھے زید ابن الخطاب، یا عمر ابن الخطاب تھے، ان کے بڑے بھائی تھے زید ابن الخطاب. وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جب جوش آتا تھا، زرہ تو پہننا دور کی بات ہے، وہ جو شٹ ہوتا تھا وہ بھی نکال دیتے تھے، وہ بھی نکال دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں مجھے جانا ہے، اب یہ چیز مجھے کیا روکے گی، مجھے تو شہادت حاصل ہونی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائیو تم مجھے سیڑھی بناؤ، تم مجھے سیڑھی بناؤ، میں اکیلا دشمن کے نرغے میں جاتا ہوں، پہلے بات کی بات دیکھ لیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اکیلے اتنا بڑا لشکر اندر ہے، پتہ نہیں تمہاری بوٹیاں نوچ لے. انہوں نے کہا کہ کون زندگی سے پیار کیے بیٹھا ہے یہاں پر، تمنا تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں میری موت آ جائے، اللہ میری زندگی کو قبول کر لے. تم مجھے کیا ہے زندگی سے ڈرا رہے ہو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو. تو آخرکار کھڑے ہو کے سیڑھیاں بنائی تھی، لوگوں نے کھڑے ہو کے یوں 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 سیڑھیاں بنائی. تو ان پہ چڑھ کے زید بن خطاب سب سے پہلے چھلانگ لگائے، اندر چھلانگ لگاتے دشمن ٹوٹ پڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہید ہوتے دروازے اندر کی کنڈی کھول دی انہوں نے. اب دروازہ کھل گیا تو جو باہر کھڑی ہوئی فوج تھی وہ اندر آئی مسلمانوں کی. یہ ہماری بہادری تھی. آج تو ہم کیا ہیں، ویڈیو گیم کے چکر میں پڑ گئے. ہم گیم کھیلتے بھی ہیں تو کائے میں کھیلتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں بیٹھ کے، ہاتھوں سے کھیلتے ہیں. جن ہاتھوں کے اندر کیا ہے نا بہادری کے نشان ہونا ہے، وہ ہاتھ تو آج تھر آ رہے ہیں. آج نوجوان کیا ہے، یا تو بیڑی میں ہے، یا تو سگریٹ میں ہے، یا تو افیوم میں ہے، یا تو کیا ہے ان کے جو ڈرگس ہیں اس میں ہے. اور دیکھو 15-16 سال کا نوجوان، کبھی بولو چائے ڈال دو تو یوں ہاتھ ہدرتا ہے اس کا. 15 سال کا نوجوان ہے، 16 سال کا نوجوان ہے. بہادری کے کیا ہے وہ نشان کہیں گئے، جو خالد بن الولید کو کبھی جنم دیا تھا، کبھی عمرو بن عاص کو جنم دیا تھا، کبھی سعید بن العاص کو جنم دیا تھا، کبھی سعد بن ابی وقاص کو جنم دیا تھا. وہ مائیں کہاں گئی؟ نہ ماؤں کے پاس کچھ ہے،
نہ بیٹوں کے پاس کچھ ہے، نہ اولاد کے پاس کچھ ہے، سب کچھ ہم ہار بیٹھے، نہ اسلاف کی یاد ہی ہمیں تازہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اسلاف کیا کچھ کر گزرے تھے کہ انسان نہیں پوری دنیا حیرت سے دیکھ رہی تھی، آسمان بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اللہ نے یہ کیا مخلوق بنا دی، جب ان پر ایمان کی بارش ہوئی، ایمان کی طاقت بنی تو یہ نو کیا ہے سب کچھ ختم کر دیا، کوئی چیز انہیں آڑے نہیں لا سکی، یہ رک نہیں سکے۔ تو یہ پہلے داخل ہوئے اندر، اور اندر سے کیا ہے دروازہ کھولا، پھر تو سب کے سب اندر داخل ہوئے، اور وہاں تک مرتے مارتے خود بھی مار کھا رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں۔ یہی تو صفت اللہ نے بیان کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے، مال کو خرید لیا ہے، کیا دینے کے عوض؟ جنت دینے کے عوض۔ اب جت کو جنت نہیں، مال سمیٹ کے رکھ لے، گن کے رکھ لے، 99 ہیں 100 کب بنانا ہے، 999 ہیں 1000 کب بنانا ہے، 90 ہیں تو 1000 1 لاکھ کب بنانا ہے، یا تجھے محبوب جہنم ہے، جنت نہیں ہے تو مال کو سمٹ کے رکھ لے جا اپنے خبر کے اندر بھی پوٹلی بن کے، اگر اللہ کے نزدیک تو مومن ہے اور تو جنت حاصل کرتا ہے تو نہ تیرا مال تیرا ہے نہ تیری جان تیری ہے، اللہ نے پہلے ہی خرید لیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، خالی اوپر تھپکنے کا نہیں، اتر کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ مرتے بھی تھے، شہید بھی ہو رہے تھے، مار بھی رہے تھے، یہاں تک کہ مسیلمہ کے قریب پہنچ گئے، وہ دیکھ لیا تھا اب تو بچنا محال ہے، وہ پیچھے کے راستے سے بھاگنے کی نیت سے سواری پکڑا، بالکل سواری پہ چڑھنے ہی والا تھا، اور 2 زرہ پہنے ہوئے تھا، 2 زرہ یہ ہے جو لوہے کا لباس ہوتا تھا، اور یہ لباس کیا ہے خود بھی نہیں پہن سکتا تھا ایک بندہ، اسے پہنایا جاتا تھا، اس کے بعد وہ ایسا پروٹیکٹ ہو جاتا تھا جس طرح کیا ہے آج کی بڑی کیا ہے جو مشین گنیں ہیں اس سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جس طرح آج پہن لیتا کوئی بندہ، اسی طرح یہ بلٹ پروف ہو گیا اس کے لیے، اس حساب سے کہ نہ تیر اندر داخل ہوتی، نہ کوئی چیز تلوار کی وار ہی اس پر کارگر ہوتی، لوہے پہ کیا کام ہوگا۔ اب صرف وہ پوائنٹ باقی رہ جاتے جہاں لوہے کی کٹنگ ہوتی تھی، مثلا دیکھیے کہ یہاں بھی زرہ ہے، یہاں بھی زرہ ہے، لیکن اب کوئی تیر چلا سکتا ہے یا اس کو کوئی مار سکتا ہے، تو اب یہ مونڈا تو اٹھانا رکھنا پڑتا ہے نا، تو یہاں کٹنگ ہوگی ایک، تو کٹنگ میں تھوڑا سا گوشت دکھ رہا ہوگا، اگر مارنے والا بالکل صحیح تیر انداز ہے اور وہ کٹنگ دیکھ کے مارا اور وہاں تیر لگی تبھی اسے نقصان ہوگا، ورنہ تو پورا وہ لوہے میں کیا ہے غرق ہے۔ تو جہاں کٹس ہوتے تھے صرف وہاں تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، اور وہاں دیکھ کے دور سے وار کرنا ہرکس و ناکس کی بات نہیں تھی۔ تو ایسے ہی یہ 2 زرہ پہنے بھاگ رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے دیکھ لیا جنہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، وحشی بن حرب۔ آپ کو معلوم ہے بہت مشہور واقعہ ہے، غزوہ احد میں ابو سفیان کی بیوی تھی ہند، بعض روایتیں آئی ہیں کہ ہندا، دونوں نام آئے ہیں، تو یہ ہند کے نوکروں میں سے تھے وحشی، اور ابو سفیان بھی اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان کی بیوی بھی نہیں، پکے دشمن تھے دونوں۔ تو انہوں نے ان کو یہ آس دلائی کہ کہا کہ میرے ساتھ چل۔ اصل میں یہ وحشی کا سب سے زیادہ امتیاز خصوصیت کیا تھی، وہ بہت دور سے نیزہ ایسے پھینکتے تھے کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کے ناک پہ پڑنا ہے تو ناک پہ پڑتا تھا برابر، پر پہ پڑنا ہے تو پر پہ پڑتا تھا، پنجے پہ پڑنا ہے تو پنجے پہ پڑتا تھا۔ اتنے بہترین نشانہ باز تھے کہ اڑنے والے پرندے کو آپ بیٹ لگاتے ان سے اور کہتے کہ دیکھو جو پرندہ اڑ رہا ہے وہ پرندے کو کہاں پڑنا ہے، یہ نشانی کر کے کہتے کہ لگاؤ، تو وہ پھینکتے نیزہ تو برابر وہیں لگتا جہاں یہ بیٹ باندھتا تھا، ایسے نشانہ باز تھے۔ تو ابھی وہ بھی کافر ہی تھے، تو ہند نے کہا تھا کہ اگر تو میرے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول کے محبوب چچا حمزہ کو تو کسی طرح شہید کر دے، قتل کر دے تو آزاد ہے۔ تو وہ احد میں شریک ہوئے، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کی، بس انہوں نے ہندا کے پاس آ کے کہا کہ یہ حمزہ کون ہے، مجھے صورت دکھلا دو۔ تو وہ ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں حضرت حمزہ کیا ہے، جو مرخ کی کلگی ہوتی ہے نا،
وہ کلغی سرخ پٹی اوپر باندھے عمامہ باندھے ہوئے تھے. اس دن بڑے شان والے اور 2 تلواریں چلا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ سرخ پٹی جو باندھے ہوئے ہیں نا وہی حمزہ ہے. نے کہا کہ کام میرا ختم سمجھو, میں آزاد ہو گیا. کہا کہ اب تو قتل ہی نہیں, سمجھو کہ قتل ہو گئے, آپ نے میرا کام سونپ دیا نا, میں کر دوں گا. تو ویسے ہی کیا بھی. حضرت حمزہ بالکل کیا ہے جنگ کے میدان میں 2 طرفہ تلوار چلا رہے تھے, لیکن وحشی نے تاک کے ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ سے آر پار ہو گیا اور شہید ہو گئے. تو اس کے بعد مکہ فتح ہوا تو یہ وحشی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. اللہ کے رسول نے پہچان لیا, پوچھا تم وہی وحشی ہو جو میرے محبوب چچا کو قتل کیے تھے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے, کہا کہ اللہ کے رسول میں وہی ہوں, لیکن آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. قربان جائیے رحمت للعالمین, کبھی اپنے ذاتی مسائل پر کوئی انتقام نہیں لیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جا معاف کیا, مجھے بڑے محبوب تھے میرے چچا, جا معاف کیا, لیکن اتنا رحم کر میرے اوپر کہ میرے سامنے یہ چہرہ لے کے مت آنا, کیونکہ تجھے دیکھ کے مجھے چچا کی یاد آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وحشی رضی اللہ عنہ نے ایک چہرے پہ ڈھاٹا باندھ لیا تھا تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو. ہمیشہ منہ چھپائے رکھتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کو دیکھ کے تکلیف نہ ہو. اور اسی حالت میں وہ پکے سچے مسلمان ہوئے تھے. تو جب معلوم ہوا کہ جنگ یمامہ کے لیے لوگ نکل رہے ہیں تو یہ ساتھ میں آ گئے, اور ان کا ارادہ تھا کہ جیسے میں اسلام میں ایک بہت بڑی شخصیت کو مارا ہوں, اسی طرح کفر کے لحاظ سے سب سے بڑے کسی شخص کو میں ماروں گا. یہ نیت کر کے آئے تھے. تو یہ مسلمہ بھاگنے کی پوزیشن پہ تھا تو وحشی طاق میں تھے وہاں پہ. تو اور اب میں نے بتایا نا کہ پورا لوہا ہے, کہاں سے کچھ ہو سکتا ہے؟ جہاں کٹنگ کے لیے صرف 1-2 چیز کیا ہے, 1-2 سوراخ رہ گئے, بس وہاں طاق کے مارنا ہے. اور اس میں تو وہ ماہر تھے, طاق کے مارا وہیں وہ گر پڑا. انہوں نے کہا اللہ اکبر, میں نے مسلمہ کو مار دیا. پھر وہاں سے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور آخرکار اس کو کیا ہے ختم کیے. پھر اس کے بعد عموماً کیا کرتے تھے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ, میں نے اسلام میں ایک بہت بڑی شخصیت کو کیا قتل کیا, امید ہے کہ میں کفر میں بھی پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے شخصیت کو قتل کیا, اللہ ان کے عوض مجھے حضرت حمزہ کی شہادت کو معاف کر دے گا. مجھے امید ہے, میں نے ایک کام بھی کیا لیکن ایک کام بھی کیا, اور دعا کرتا ہوں ایسے یہ معاملہ ختم ہوا اور یہ مرا گرا تو سب لوگ بھاگتے ہوئے چلے گئے. یہاں تک کہ وہاں کا جو سردار تھا وہ آیا, حضرت خالد بن الولید سے کہا یہ تو مرا, لیکن یاد رکھو اس کی جو فوج ہے وہ صرف اتنی ہی نہیں ہے, اور بھی بڑی فوج اندر قلعے میں ہے. اگر آپ جائیں گے نا ہو سکتا ہے پھر بھی بڑی جنگ ہو جائے. تو ایسے کریں کہ آپ کچھ مصالحت پر بات کر لیں. اب حضرت خالد کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے. اب جب اس نے ایسی باتیں کی تو ان کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا جا کے پوچھ کیا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو وہ اندر گیا, کوئی نہیں تھا اندر, اصل میں یہ جھوٹ بولا, کوئی اندر نہیں, سب مر گئے تھے ان کے نوجوان. اس نے کیا کیا کہ عورتوں کو کہا کہ تم سب مردانہ لباس پہن کے جنگی ہتھیار لگا کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاؤ قلعے کے, تاکہ خالد دیکھ لیں کہ کتنی بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے, میں بات آ کے کرتا ہوں. پھر جب اندر جا کے یہ بول دیا کہ لوگ اوپر کھڑے ہو گئے, پھر ادھر آیا خالد بن الولید کے پاس اور کہا کہ دیکھو اوپر ذرا نظر ڈالو. تو انہوں نے نظر ڈالا تو پورے لمبی فوج کھڑی ہوئی تھی, حالانکہ سب عورتیں تھیں وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی فوج ہے. تو خالد بن الولید نے پوچھا اچھا کیا چاہتے ہیں اب یہ لوگ؟ کہا کہ دیکھو آدھا حصہ تمہارا اندر کا مال کا, آدھا حصہ ان لوگوں کا, معاف کر کے چھوڑ دو. کہا کہ چلو جی اسی پہ. یہ اندر پھر گیا, تھوڑی دیر رکا, کچھ بات نہیں کی, پھر واپس آیا. پھر واپس آ کے کہا وہ آدھے پہ بھی نہیں مانتے ہیں. تو پھر کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ پاؤ حصہ آپ رکھ لیجئے, پونا حصہ ان کو دے دیجئے. کہا کہ چلو جی, اصل میں بات مسئلہ ختم کرنا تھا. تو خالد بن الولید نے کہا کہ چلو جی. تو وہ کہا کہ ہاں مان لیے. خالد بن الولید نے تو دروازہ کھولو, تو دروازہ کھول دے گئے. اندر فوج داخل ہوئی تو معلوم ہوا کہ دھوکہ دیا سب عورتیں ہیں. حضرت خالد بن الولید نے کہا کہ بدبخت یہ کام تم میرے ساتھ کیا. کہا کہ کیا کرتا, میں ان کا نگہبان تھا, مجھے ان سے محبت ہے.
یہ لٹی ہوئی قوم ہی ہے، لیکن میں بڑا ہوں، ان کی اچھائی خیر خواہی کا میں ہی تو سوچنا ہے نا۔ اب یا تو مجھے مارے آپ، قتل کر دیں، میں تیار ہوں، لیکن میں اپنی قوم کو کچھ کر گیا۔ کافروں میں بھی ایسے تھے اس زمانے میں، آج ہمارے نہیں ہیں، اپنے نہیں ہیں۔ قوم کی درد مندی تو کیا، اپنے لوگوں کی، خاندان کی بھی درد مندی نہیں ہے، ایسے درندے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ درندوں کی فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم درندے انسانیت سے کورے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے، تو انسانیت بھی آج کیا ہے، ماند پڑ گئی ہے۔ درندے بھی شاید انسان سے پناہ مانگنے لگے، اتنے درندے انسانوں میں بن چکے ہیں۔ تو وہ ایک کافر ہوتے ہوئے بھی اپنی قوم کو یوں دھوکہ دے کے بچایا۔ تو ابھی یہ اندر داخل پورے نہیں ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے خط آیا کہ جتنے بھی آپ اندر آئے ہیں اور جتنے لوگ قیدی بنیں گے سب کو قتل کر دو۔ ایک طرف خلیفے کا خط، ایک طرف دھوکہ، ایک طرف مال۔ حضرت خالد ابن الولید نے کہا کہ واللہ میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے، تم کہاں دہشت گردی سے انہیں جوڑتے ہو؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک وعدے پر پوری قوم کو بخش دیا، کہا کہ میرا وعدہ ہو چکا ہے ان سے کہ میں ان سے صلح کر لیا اور پونا مال انہیں دیا، اب بعد میں نکلا اس نے دھوکہ کیا۔ اب پوری اجازت تھی خالد ابن الولید کو، وہ کہتے کہ بدبخت تو نے دھوکہ دیا، ابھی میں سب کو اڑاتا ہوں۔ اور ادھر ابو بکر صدیق کا خط بھی آ چکا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ پھر تفصیلی خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق کو اور کہا کہ دیکھیے میں پہلے ہی وعدہ کر چکا تھا، پھر آپ کا خط آیا تو میں کیسے آپ کے حکم پہ عمل کروں؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ خالد تم نے صحیح کیا، وہی کرو۔ یہ تھا وعدے کا پاس لحاظ، یہ امن و امان کا پیغام تھا۔ ہمیں نہ تاریخ معلوم ہے، نہ ہمیں کچھ معلوم ہے۔ کوئی سرکش، کوئی غیر مسلم کوئی ہمارے اوپر طنز کرتا ہے تو ہمیں پیش کرنے کے لیے کوئی واقعہ پتا نہیں ہے۔ ہمیں پڑھو، جانو تم کون تھے، کہاں گم ہو کے رہ گئے ہو۔ اسی اسنا میں یاد رکھو، اب 13ویں ہجری میں ہم داخل ہو رہے ہیں، خلافت راشدہ کے تیسرے سال میں۔ ہوا یہ کہ اس میں مسیلمہ کذاب کی فوج کے 13,000 افراد واصل جہنم ہوئے، قتل ہوئے، اور مسلمانوں کے 1,000 سے زیادہ، 1,000 سے زیادہ، یہ بہت بڑی تعداد ہی اس لحاظ سے۔ غزوہ بدر ہوا، کتنے قتل ہوئے پتہ ہے؟ 14 لوگ۔ پورے سیرت نبوی میں 1,000 افراد ہی قتل ہوئے تھے، یہ صرف ایک جنگ میں 1,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حفاظ جو تھے ان کی تعداد تقریباً 700 تھی، یعنی 700 وہ حافظ لوگ جو اللہ کے رسول کے دور میں یا خلافت ابی بکر کے دور میں حفظ کیا تھا قرآن کو، وہ شہید ہو گئے۔ اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے اچھی طرح، یہ خبر نہیں ہے، آج نظریں دوڑاؤ، آج نظریں دوڑاؤ، دیکھو کیسے امت مسلمہ بدل چکی ہے۔ ایک طرف حافظ تھا تو وہ حافظ قرآن کو بھی بچاتا تھا، اسلام کو بھی بچاتا تھا، تن من دھن پیش کرتا تھا، شہید ہو جاتا تھا، یہ حافظ تھا۔ آج کے حافظ کیا ہیں؟ پیسے کے۔ آج کا حافظ کیا ہے؟ کتنا دیتے ہیں؟ لے جیب میں ڈالو، جاتے رہو، تم نہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، مجھے یعلمون تعلمون کیا ہے کہ پڑھا لے کو، جیب بھر لے کو، جاتے رہنا، 27 کو ختم کر کو، نئی لنگی نئے کپڑے سب بھر لے کو، وہاں سے ٹرین میں ڈال لے کو، نکلنا، میں عید منانا۔ حافظوں کا کام کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ عام عوام کو جو احساس ذمہ داری ہے اسلام کی اتنی بھی نہیں ہے ہم علماء کو۔ رونا تو اس کا ہے، کیسے بدل چکے ہیں دیکھیے۔ ایک وہ حافظ تھے جو کلام اللہ کی حفاظت تو ہے ہی، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اگر آج کے ہمارے ہزاروں لاکھوں حافظ کھڑے ہو جائیں شریعت اسلام کے لیے تو یاد رکھیے انڈیا تو انڈیا پوری دنیا ہلا نہیں سکتی ہمیں۔ کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ وہ تو فاتحہ کے امام بن گئے، کون سی خبر کو جانا، فاتحہ پڑھنا، 11.25 روپے لے کو اندر ڈال لینا،
اب 11.25 سے بڑھ گیا 2000 کی نوٹ آ گئی نا, معلوم نہیں اب کتنے روپے لیتے کہ معلوم نہیں. وہ پرانے میرے بچپن میں 11.25 روپے لیتے تھے. تو بس ان کو پیسہ کمانے کا چکر ہوتا ہے. طنز نہیں کر رہا ہوں, یہ درد دل ہے جو شیئر کر رہا ہوں. ہمارے عوام میں جو کچھ جذبہ ہے, یہ جذبہ علماء اور حفاظ میں بھی نہیں ہے. وہ تو کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں, بس کماؤ جماؤ بس. اس کے علاوہ انہیں کبھی فکر ہی نہیں ہوتی آنے والا متولی کیا ہے. لنگی اوپر اٹھا کے ٹخنے کے اوپر باندھتا ہے کہ سگریٹ پی کے آتا ہے کہ انہیں کیا بولتا ہے کہ اس سے لینا دینا نہیں, دھرما دیتا ہے, کھلاتا ہے, مجھے بس اتنا کافی ہے, تو جو کچھ بھی کرتا ہے کرتے رہو, سود کا بیپار کر, میں کبھی کھل کے نہیں بولوں گا تو سود کا کر, تجھے بالکل حلال کھاتا ہے بولوں گا الٹا, تو 10 روپے اوپر دے ڈال مجھے ابھی, بس مسئلہ ختم. ہنسنے کا یہ نہیں ہے. حقیقت جب ہمارے حفاظ علماء یوں بدل گئے, پھر تو ہمارے اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے. ورنہ تو حفاظ کا تو اصل محرکہ کیا تھا, انہیں قرآن سکھاتے, سناتے, ڈراتے لوگوں کو. آج نہیں ہے. یہ 700 حفاظ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے تھے. تو 13 ہجری شروع ہوا تو صدیق اکبر کو سب سے بڑی فکر انہی کی تھی. انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ جنگ امامہ ہو یا اس سے پہلے کی جنگوں میں کتنے افراد شہید ہوئے. انہیں فکر یہ تھی کہ 700 جنگ امامہ میں کیوں شہید ہوئے. صحابہ کو اکٹھا کیا, کہا کہ ایک حافظ ہمارے لیے 100 لوگوں سے بہتر ہے. ہم 700 حفاظ کو کھو چکے ہیں. اگر ایسے ہی حفاظ جہاد میں جائیں اور شہید ہو جائیں تو کل قرآن کو حفاظت کرنے والا کون رہے گا. تو یہاں سے سوچ پیدا ہوئی کہ نہیں, اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری کا مسئلہ ہے تو اس کو اب کتابی شکل میں جمع کر دینا ہے. اس سے پہلے تک کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا. جیسے اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا ویسے ہی تھا. آپ پوچھیں گے کیسے چھوڑا تھا؟ کسی کے سینے میں تھا, کسی نے کچھ پا لیا, بڑے بڑے پتے درخت کے, اس میں لکھ لیا. کسی نے کیا ہے بڑی بڑی سلنے پا لیا, یعنی وہ پتھر جو بالکل باریک ہوتے تھے اس زمانے میں, چٹانوں سے ملتے تھے, تو اس میں لکھ لیا. جہاں جہاں جو جیسے جیسے معلوم ہوا انہوں نے ویسے ویسے لکھ لیا. کہیں پورا قرآن اکٹھا نہیں تھا, 2 صفوں کے درمیان, 2 اٹوں کے درمیان قرآن الگ الگ متفرق اوراق بھی نہیں تھے, پتوں میں تھا یا ٹہنیوں میں تھا. یعنی وہ بڑے بڑے لکڑے جو کبھی کبھی کیا ہے درخت کے چھال سے نکل جاتے ہیں, درخت کے تنے سے نکل جاتے ہیں, تو ان چھالوں میں لکھ لیا کرتے تھے. 3 چیزیں تھے قرآن کو لکھنے کے لیے اس زمانے میں. ایک بڑے بڑے پتے تھے جس میں لکھتے تھے, ایک درخت تنے کے چھالوں میں لکھتے تھے, ایک بڑی بڑی سلیں جو کیا ہیں پتھر کی ہوتی تھی اس میں لکھتے تھے, اور ایسے ہی جمع کر کے رکھتے تھے جتنا ان کو معلوم ہوتا تھا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ جو ام المؤمنین میں سے تھی, ان کے پاس پورا قرآن جمع تو تھا لیکن ایسے 2 اٹوں کے درمیان نہیں تھا, بلکہ متفرق طور پر کبھی کیا ہے کسی پتے پر, کسی سیل پر, کسی اسی طرح چھال پر لکھا ہوا تھا, لیکن حفاظت کے طور پر ایک کتابی شکل میں نہیں تھا. سب سے پہلے جب یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہوئے تو صدیق اکبر نے مسئلہ اٹھایا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے, اس کو مرتب کیا جائے. تو اب ایک کمیٹی بنائی گئی, بقیہ حفاظ جو رہ گئے تھے ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی. حضرت زید بن ثابت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بتایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو, ان کو دراصل حکم دیا گیا تم ٹیم لیڈر ہو, اور اس قرآن کو جمع کرنے کی شرط واحد کیا تھی, جو لوگ سینوں میں حفظ کیے ہوئے تھے وہ لوگوں کی شہادت نہیں چلے گی جب تک کہ ساتھ میں ایک شہادت دینے والا ان کی سپورٹ نہ کرے اور وہ لکھا ہوا لے کے آ کے سبمٹ نہ کرے. 3 چیزیں حضرت صدیق اکبر نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی جن جن کے پاس قرآن کا کوئی ٹکڑا لکھا ہوا ہے لاؤ سبمٹ کرو زید بن ثابت کے پاس, اور خالی سبمٹ کرو گے تو نہیں چلے گا, ساتھ میں ایک گواہی دینے والا آ کے کہنا کہ یہ چیز میں نے بھی سنی ہے ایسے ہی, پھر اس کے بعد اس کو لکھنا. بعض روایتوں میں 2 گواہی دینے والے آنا اور اس کے بعد اس کو لکھنا. تو اس طرح پورا قرآن وہ چھالوں سے, سلوں سے, پتوں سے جو بھی ملا سب کو اکٹھا کر دیا گیا. جب پورا اکٹھا ہو گیا
تو صرف ایک آیت ایسی تھی سورہ توبہ کی جو نہیں مل رہی تھی، حفظ تو تھی، ریکارڈ میں نہیں مل رہی تھی. تو یہاں تک کہ زید بن ثابت نے توقف کیا کہ کوئی دوسرا بھی لکھا ہوا لے آ جائے. تو آخر کار ایک ایسے صحابی کے پاس سے وہ آیت لکھی ہوئی مل گئی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. تو جب یہ لے کے آئے انہوں نے کہا کہ اور ایک گواہ لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ میری ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو تب یہ پورا قرآن 2 اٹوں کے درمیان حضرت صدیق اکبر نے جمع کر دیا. یہ وہی شکل ہے جو شکل آج ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سے ناس تک. یہ 114 سورتوں کی ترتیب پہلے تھی، لیکن اس ترتیب میں کتابی شکل میں نہیں تھی جو کہ صدیق اکبر نے کیا تھا. یہ بہت بڑا کام تھا جو کہ امت پر سب سے بڑی رحمت تھی. اگر یہ نہ ہوتا، اتنی بہترین ترتیب بندی کے باوجود آج بہت سے دشمنان اسلام آوازیں کستے ہیں اس قرآن کی حقانیت پر. اگر یہ صدیق اکبر میں کے دور میں نہ ہوتا تو اس سے بڑے بڑے معاملات ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے خاص صدیق اکبر کو مامور کیا اور حضرت زید بن ثابت نے یہ کام کیا. یہ کام 13 ہجری کی شروعات میں ہوا. اب دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. یہ 12 مہینے ہیں عربی مہینے. تو محرم سے شروع ہوتا ہے. تو 13واں سن جیسے ہی شروع ہوا، 13ویں ہجری خلافت راشدہ کا 3را سال شروع ہوا. شروع ہوتے ہی محرم گزرا، یہ سب معاملات ہوئے. صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر قرآن کی ترتیب بندی میں گزر گئے. جمادی الاولی، جمادی الاخری، یہ 2 مہینے وہ ہیں جن کے اندر صدیق اکبر نے روم سے جنگ کیا. ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ یرموک، بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو روم کے دروازے کو کھولی. یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے بعد میں آخر کار رومی سلطنت ہی مٹ گئی، اسلام ہی غالب آ گیا. 2 سلطنتیں بہت زیادہ اس زمانے میں سپر پاور تھی. جیسے ہمارے زمانے میں رشیا اور امریکہ تھے. رشیا تو ٹوٹ چکا ہے، امریکہ اب بھی باقی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اس زمانے میں 2 سپر پاور تھے، ایک ایران، ایک روم. ایران والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور روم والے عیسائی تھے. یہ 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں. تو ایران کا خالد ابن الولید کے ساتھ جنگ کرنا میں گزشتہ کے واقعے میں بیان کر چکا ہوں، ایک واقعہ بتا چکا ہوں، ابھی واقعات اور ہیں. اور اسی طرح روم کو سب سے پہلی جنگ کے لیے بھیجنا حضرت خالد بن ولید کو، یہ 13 ہجری میں ہوا. اور ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، وہ جنگ یرموک تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی. یہ دراصل روم کا افتتاح تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے آگے ہی آگے بڑھاتا چلا گیا، حتیٰ کہ نہ ایران رہے نہ روم رہے، سب مٹ گئے جہاں سے، باقی رہا نہ کوئی. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ایران و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے. نہ مصر کی تہذیب رہی، نہ ایران رہا، نہ روم رہا، سب چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کو پھیلانے میں صحابہ ایسے جٹے کہ پوری تہذیبیں بدل گئی. تو یہ واقعہ یرموک کا پیش آیا، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں یرموک کا واقعہ بیان کروں. اب میں اس سے اہم واقعہ جو 13 میں ہوا، یہ واقعات یاد رکھ لیجیے. ایک مسلمہ کذاب کا 13 کے قریب کا، پھر قرآن کی ترتیب بندی، یہ 13 ہجری میں ہوئی. پھر اس کے بعد صدیق اکبر کی وفات، خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب کی خلافت، یہ 13 ہجری میں ہوئی. اب آؤ اس کا واقعہ سنو، جو وقت بچائے اس پہ توجہ دو. اب تو میں نے بتایا تھا نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری جیسے ہی شروع ہوا صدیق اکبر بیمار پڑ گئے. اور بیماری بھی وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شدید بخار آیا تھا. کتنی سملرٹیز ہیں دیکھیے صدیق اکبر میں، کیونکہ وہ جانثار ساتھی تھے.
حتیٰ کہ وفات کے قریب کے لمحات بھی ایسے لگتا ہے جیسے جیسے رسول پہ گزرا وہی کچھ ابو بکر پہ بھی گزرا، کہ وہ تقریباً جمادی الاخری کے 5، 6، 7 کے قریب بیمار پڑ گئے۔ ایک مرتبہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ شام کا وقت تھا اور صدیق اکبر نے ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا، جب نہا کے باہر نکلے تو تھوڑی سی بخار تھی، لیکن یہ بخار بڑھتی چلی گئی، شدت کے ساتھ بخار اتنی بڑی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ 15 دن تقریباً کیا ہے بخار میں مبتلا رہے وفات سے پہلے، 15 دن، اور ان 15 دنوں میں خلافت کی پوری تیاریاں صدیق اکبر نے کر لی۔ سب سے پہلے حکم دیا حضرت عمر کو کہ میری غیر حاضری میں نماز آپ پڑھائے، جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائیں، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، تو ابو بکر نے بھی اشارہ دینے کے لیے پہلے حکم دیا کہ جیسے ہی وہ معذور ہوئے اور نماز کو آ نہیں سکے تو انہوں نے امامت کے لیے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ شدید دن بدن بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ طبیب کو بلائیے، دوا پلائیے۔ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ کہا کہ طبیب آیا بھی، دیکھ کے چلا بھی گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کہا کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اب وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اب مجھے زندگی کی امید نہیں ہے، اب مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی رب کی ملاقات چاہتا ہوں، اور میرے رب کا یہی وعدہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، شاید مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیماری میں بلا لے۔ اور اس کے بعد بیماری اور بڑھتی گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، یہ عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور پوچھا دیکھو پوری خیر خواہی کے ساتھ تم سے سوال کرتا ہوں، اگر میں میرے بعد عمر کو خلیفہ بنا جاؤں تو تم کیا صحیح سمجھتے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ عمر کی سختی، کہا کہ دیکھو عمر سخت اس وجہ سے ہیں کہ میں نرم ہوں، جب میں نہ رہوں گا تو وہ برابر عدل کریں گے، اور میں نے دیکھا ہے زندگی میں جب میں نے نرمی اختیار کی اس وقت تب انہوں نے سختی اختیار کی، لیکن جب میں نے سختی اختیار کی عمر اس وقت نرم پڑ گئے، یہ میں نے زندگی میں دیکھا، تو موضوع شخص میں عمر ہی سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین اگر آپ اطمینان ہے تو آگے بڑھیے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان کو بلایا، کہا کہ عثمان تم عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے ایسا جواب دیا تاریخ میں آج تک ثبت ہے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر جتنا ظاہر میں اچھے دکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں دل میں اس سے اچھے ہیں، جو ظاہر میں وہ دکھتے ہیں اس سے اچھے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے بھی یہی امید تھی۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ کو بلایا، یہ بھی عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں، ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، عمر کو خلیفہ بنا جاؤں؟ تو حضرت طلحہ نے پلٹ کے کہا کہ امیر خلیفۃ المسلمین اللہ کو کیا جواب دو گے، یعنی عمر کی سختی کی طرف اشارہ تھا۔ کہا کہ دیکھو مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ حضرت طلحہ نے یوں کہا تو صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اس مرض میں اٹھ کے بیٹھے اور کہا اللہ اگر مجھے پوچھے کہ تو امت کو کس حال میں چھوڑ کے آیا تو میں جواب دوں گا اے رب العالمین تیری نبی کی امت میں سب سے بہتر شخص کو والی بنا کے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو بلایا، کہا کہ میرا وصیت نامہ لکھو۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، کہا کہ لکھو۔ یہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں لکھ رہے ہیں جبکہ دنیا کے آخری دن چل رہے ہیں اور آخرت کے پہلے دن میں داخل ہونے والا ہوں، اور ایسے وقت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایسے وقت میں لکھ رہا ہوں کہ میری وصیت ہے کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اپنی تصدیقی مہر لگائی، پھر کہا کہ اس کو مسجد نبوی میں نماز کے بعد پڑھ کے سنا دو۔ حضرت صدیق اکبر کے خلافت ہی میں مسجد نبوی میں نماز کے بعد پڑھ کے سنا دیا گیا کہ لوگو صدیق اکبر نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے چن لیا ہے، تم سب ان کے لیے بیعت کرو۔ پھر اس کے بعد اسی حالت میں رینگتے ہوئے تشریف لائے
اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو پوری نیک نیتی اور خیر خواہی کے ساتھ میں نے عمر کو چنا ہے، اور جو کچھ ان کی زندگی میں نے اچھائی دیکھی ہے اس کی وجہ سے چنا ہے، اور کل اگر یہ کوئی بگڑ جائے تو غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الفاظ پہ غور کرو، یہ کہاں کے دعوے دار ہیں جو غیب کے لیے کیا ہیں؟ آپ کو ایسے ایسے چیزیں سناتے ہیں اور آپ کو لوٹتے ہیں۔ یہاں صدیق اکبر اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ظاہر میں دیکھ کے ابو بکر کے بعد عمر کو بنایا ہے، اور یہ کچھ بعد میں بن جائے بگڑ کے کچھ تو ابو بکر ذمہ دار نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس حیثیت سے میں نے عمر کو تجویز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عمر کی طرف رخ کیا اور کہا کہ عمر یاد رکھو یہ چیز بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کو جواب دینے کی حیثیت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ ان امت کے افراد اور کمزوروں کو کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تم سے پوچھے گا، تمہیں اس حیثیت سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے کچھ اور نصیحتیں آنے والے خلیفے کو کی۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر پہنچے تو وہ دن پیر کا دن تھا، 22 جمادی الاخری تھا۔ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ تھی، 22 تاریخ، پیر کا دن۔ صبح سے شدت کا بخار جس سے حضرت ابو بکر صدیق تڑپ رہے تھے، تو اماں عائشہ جو بیٹی تھی پوچھا بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے؟ کہا ابا جان پیر کے دن۔ اور پوچھا آج کیا دن ہے؟ کہا کہ پیر کا دن۔ ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اے اللہ تو اپنے حبیب کو پیر کا دن بلایا، مجھے بھی پیر کے دن بلا لے، میں بھی اسی دن مرنا چاہتا ہوں۔ مطابق سنت اللہ کے رسول کی اتباع دیکھو قائم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا میں جو کچھ خلافت کے ایام میں اپنی زندگی کی گزارنے کے لیے بیت المال سے پیسہ لیا ہوں اس کو حساب کرو۔ حالانکہ کچھ نہیں لیا تھا، ادھر بزنس بھی کرتے تھے کپڑے کا، ادھر خلافت بھی چلاتے تھے۔ ایسے 9 ماہ ہو گئے تقریباً، تو ایک مرتبہ کپڑے کے تھان کھندے پہ ڈال کے بازار کی طرف دوڑ لگا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ یہ 2 بوجھ کیسے سنبھالیں گے؟ ادھر آپ بزنس کریں گے پھر ادھر امت کو بھی سنبھالیں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر پھر میری زندگی کیسے چلے گی؟ میں کیا کھاؤں گا پیوں گا؟ کہا کہ یاد رکھیے آپ اس کام سے رک جائیے، ہم شورا کمیٹی بنا کے آپ کو تجویز کریں گے کہ آپ کو کیا دینا ہے۔ کہا کہ اچھا تم کرو۔ خلیفہ خود نہیں کیا، صدیق اکبر نے خود ہی نہیں کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی، اور کمیٹی نے دیکھا کہ ان کو کتنے بچے ہیں، کتنا کیا ہے خرچ ہوتا ہے دن کا۔ پھر اس کے بعد حساب لکھا کہ آپ ایک دن میں بیت المال سے اتنا پیسہ لے سکتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ بس اسی پر قانے رہے ہمیشہ، بلکہ وہ بھی کبھی کبھی نہیں لیتے تھے۔ اس حیثیت سے جو کچھ بھی لیا وہ بھی آخری وفات کے وقت کہا کہ کیلکولیٹ کرو کتنا ہوا تھا۔ جب کیلکولیٹ کر کے بتایا گیا تو اماں عائشہ سے کہا میرے ترکے میں پہلے جو کچھ میں نے کھایا ہے بیت المال سے لے کے وہ ادا کر دینا، پھر تقسیم کرنا۔ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کو یہ بات سنائی گئی کہ صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے ایام میں 1 روپیہ بھی اپنا ماہانہ تنخواہ نہیں لیا، جو لیا وہ بھی واپس کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ صدیق تو بڑی مشکل میں ڈال گئے آنے والوں کے لیے، ایسا اسوہ دیا کہ اب میں بھی کچھ نہیں لے سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں کیا پہنے ہوئے ہوں؟ کہا کہ آپ کے پاس ایک ایمنی چادر ہے، کہا کہ اسی کو نکالو دھو اور میں مر جاؤں تو اسی میں کفن دینا۔ نئے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ زندوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں، مردے کے لیے پرانے کپڑے بھی چلتے ہیں، مجھے پرانے کپڑے میں کفن دینا۔ پھر اس کے بعد آخری عشاء کے وقت کے قریب مغرب کے بعد حضرت صدیق اکبر کی سانسیں اکھڑنے لگی، یہاں تک کہ وفات پائی۔ اس وقت بالکل عشاء کے لیے میں سمجھتا ہوں 1-2 گھنٹے کا وقفہ بھی نہیں تھا،
لیکن نہ مسلمانوں نے ان کو رکھا، نہ میت کو دیکھنے کا بہانہ بنا، نہ خلیفۃ المسلمین کے جھنڈے اٹھے، بلکہ عشاء سے پہلے پہلے انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ مسئلے تھے اصل میں ہمارے، یہ زندگی تھی امت کا خلیفہ، وہ خلیفہ جس نے کیا ہے اسلام کی شان و شوکت کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، وفات پائے تو کوئی ہلچل نہیں، کوئی جھنڈے نہیں، کوئی اعلانات نہیں، کوئی دن رکھنے کا معمول نہیں، مغرب کے بعد وفات پائے، عشاء میں تدفین ہو گئی، عشاء میں دفن کر دیے گئے۔ اسی رات کو جیسے ہی دفن ہوا، صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب نے چارج لیا۔ اسی دن 22 جمادی الاخری بعد نماز مغرب خلیفہ اول صدیق اکبر وفات پائے۔ اسی دن 22 جمادی الاخری بعد نماز مغرب خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب خلیفہ بن گئے اور تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر ابن الخطاب چارج لیے اپنے ہاتھوں میں، کہا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے نامور خالد ابن الولید کا چرچا تھا، اور اس حیثیت سے بات عقیدے تک پہنچ گئی تھی کہ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ جس لشکر میں خالد رہیں وہ لشکر کبھی شکست ہار نہیں ہو سکتی، خالد کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا۔ جہاں جہاں خالد جاتے وہاں فتح ہی فتح، اور خالد کا کبھی لشکر شکست کھایا نہیں۔ تو بعضوں نے یہ سمجھ لیا خالد ابن الولید کا ہونا لشکر میں کافی ہے، جس لشکر میں خالد ہوتے ہیں اس لشکر کو اللہ شکست نہیں دیتا۔ لیکن فاروق اعظم کی نگاہیں بڑی دور رس تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے اوپر سے ہٹ کے خالد ابن الولید پہ بن رہا ہے۔ عمر ابن الخطاب یہ دیکھ رہے تھے کہیں ان کے اندر خرابی نہ آ جائے۔ جیسے ہی بیٹھا پہلا لیٹر لکھا خالد ابن الولید کو، جبکہ وہ معرکہ یرموک میں تھے، وہ میں کل بیان کروں گا۔ عیسائیوں کے ساتھ زبردست جنگ ہو رہی تھی وہاں پر، اور وہاں پر یہ سپہ سالار کمانڈر پوری فوج کے، اور انہی کے تحت عشرۃ المبشرہ کے اندر آنے والے ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کے امین کوئی ہیں تو وہ یہی ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہیں۔ یہ بھی خالد ابن الولید کے ماتحتی میں تھے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے خلافت کا چارج لیا، یہ دیکھ لیا کہ عقیدے کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، فتح و نصرت و شکست اللہ کے ہاتھ میں، خالد کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ تو اتنے بڑے کمانڈر جو کہ خلافت ابی بکر میں بڑے بڑے معرکے سر کیے، ایک لیٹر لکھا کہ جاؤ بھرے دربار میں خالد کا عمامہ اتارو اور ابو عبیدہ کے اوپر باندھو اور اعلان کرو کہ خالد آج سے ایک سپاہی ہوگا، ابو عبیدہ سردار ہوگا، اگر خالد نہ مانتے ہیں تو میرے پاس لے آؤ۔ ادھر یہ پہنچے، خالد ابن الولید کی جنگ زبردست زوروں پہ تھی، لیٹر لائے دیے۔ خالد ابن الولید نے کہا ایسے وقت میں میرا عمامہ پوری فوج کے ساتھ اتارو گے تو کہیں فوج پھر جائے؟ کہا کہ وہ سب فکر نہیں، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے۔ کہا کہ ان کا حکم ہے تو میرا بھی حکم میں ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ خالد مانتا ہے۔ بھرے دربار میں فوجیوں کو بٹھا کے عمامہ اتارا گیا اور ابو عبیدہ ابن الجراح کے سر پہ باندھا گیا اور اعلان کیا گیا کہ آج سے خالد ایک سپاہی ہے، ابو عبیدہ امیر ہیں۔ تو خالد ابن الولید نے کہا کہ سر آنکھوں پہ میں مانتا ہوں۔ یہ تھی کمانڈرنگ شپ۔ آج تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت بنائیں گے، تھوڑا سا کوئی نہیں مانتا وہ بولتا ہے کہ میرے پیچھے بھی 4 لوگ ہیں، میرے پیچھے بھی 4 دیوانے ہیں، پاگل ہیں، ان کو بنا کے میں ایک جماعت بناؤں۔
اگر خالد بن ولید چاہتے تو اسی وقت کے 40,000 فوجی ان کے نیچے آ سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ کیوں مجھے اتارا. نہیں، جانتے تھے اختلاف نہیں، حکم کو ماننا اصل طاقت ہے. انہوں نے کہا جو حکم سر آنکھوں پر، میں سپاہی بن کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑنے کو تیار ہوں. یہ سب سے پہلا اسٹیپ تھا جو خالد بن الولید کے لیے حضرت عمر نے اٹھایا تھا. اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی حکم کی قوت بھی کیا تھی. پھر اس کے بعد وہ شان و شوکت کا دروازہ کھلا جو کہ ان کے پورے 10 سال کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال اسلام کے فتوحات ہیں. آخری بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان سب میں ان 13 سال یا 3 سال خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ رہی تھی، کیونکہ ربیع الاول 12 میں بیٹھے 11 ہجری کے، پھر 12 پورا رہا، پھر 13 ہجری کے جمادی الاخری 20 پر 2 میں وفات پائے. اس حیثیت سے ٹوٹل کیلکولیشن ان کی خلافت کا کتنا رہا؟ 2 سال 3 مہینے خلافت میں رہے، پھر وفات پائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارا، موت کے بعد بھی ساتھ ہی دفن ہوئے. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا